اللہ نے دنیا کو برائیوں کا مجموعہ کہا ہے، اور دنیا سے بری الذمہ ہو کر لوٹنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا دنیا میں آنا آسان ہے۔ جس طرح دنیا میں ہنسنا عجیب ہے، اس طرح جنت میں رونا عجب ہے، کیونکہ نہ تو جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ۔ جو بندہ اس خوف سے لبیک نہیں کہتا کہ کہیں جواب نفی میں نہ آ جائے، تو اس سے زیادہ بلند مرتبت اور کوئی نہیں۔ تمام تر برائیوں کی جڑ دنیا کی دوستی ہے، اور طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ جس کو تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، اسے دنیا والوں سے دلچسپی لازمی ہوتی ہے، اور جس کو دنیا داروں سے دلچسپی ہو وہ امن و سلامت سے دور رہے گا۔ زاہد و رضا میں رضا کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ جو راضی باراضی رہتا ہے وہ اپنے بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ جب جب دنیا اور دین بندے کے لیے مساوی ہو جائے تو خدا سے محبت معراج کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر دنیا کی ہر لذت میرے لیے جائز کر دی جاتی، پھر بھی میں دنیا سے اتنا نادم رہتا جتنا لوگ حرام و مردہ شے سے نادم ہوتے ہیں۔ دنیا میں اچھا کھانا اور عمدہ لباس کی عادت مت ڈالو، کیونکہ روز محشر ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ دنیا داروں کو دنیا راس آئی، اور آخرت کے چاہنے والوں کو آخرت، اور عاشق خدا کا ماں سوائے خدا قدوس کے اور کسی سے دل نہ لگا۔ دنیا میں جب کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کو 100 حصے کم دیے جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے بھائی کا ظاہر دوست اور باطن دشمن ہو، اس پر خدا کی لعنت رہتی ہے، اور اس کی سماعت و بصارت سلب کیے جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ عاشق و معشوق ایک ہی زمانے میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی زمانے میں پردہ پوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اسے اللہ بھی یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے اسے اللہ بھی بھول جاتا ہے۔ اہل اللہ مردہ نہیں ہوتے، ان کی زندگی ذات حق کے ساتھ ہوتی ہے۔